ذرا بات ہو جائے ایران امریکہ وار کی. اچھی خبریں آ رہی ہیں لیکن یہ ہمیشہ ہی اچھی آتی ہیں. ویسے تو میڈیٹرز کا خیال تھا کہ 2-3 ہفتے پہلے ہی ایگریمنٹ سائن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہ عمان اور ایران کی بات چیت پہ. پھر ایران نے حملے کر دیے شپس پہ, سارا معاملہ لٹک گیا. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق بڑی کانفیڈنس سے امریکن اور باقی کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے 24 گھنٹے کے اندر یہ اناؤنس بھی ہو جائے ارینجمنٹ. وہ ارینجمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ سے بتاتا ہوں, لیکن دوسرے بھی کافی ایکٹیویٹی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کل پلان ہے سعودی عربیہ جانے کا 2 دن کے ٹور پہ. خبر ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن قیاس یہ ہے کہ فیلڈ مارشل بھی جوائن کریں گے ان کو وہاں پہ پاکستان کے. دوسری طرف ایرانی میڈیا سے خبریں یہ نکل رہی ہیں کہ عباس عراقچی جو کہ فارن منسٹر ہیں وہ ہفتے والے دن پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. لیکن اس وقت جمعہ یا ہفتہ دونوں خبریں چل رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے ٹریجری سیکرٹری بیسنٹ نے کل کہہ دیا تھا امریکہ کے کہ ہم ڈیل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا نیکسٹ 24 آورز. وہ تو کچھ آورز کی بات کر رہے تھے, اب بدھ کی بات ہو رہی ہے. مارکو روبیو نے بھی کہہ دیا اور اب کافی خبریں اسی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں. لیکن کیا یہ ہونے لگا ہے؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن. یہ ڈیل ہے کیا؟ اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کی بات تھی. اب ٹیکنیکلی عمان اور ایران کی بات ہو رہی ہے. جو بار بار ایران کہتا ہے کہ ہم امریکہ سے بات نہیں کر رہے, وہ ٹیکنیکلی ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ ایران عمان امریکن انٹرسٹ کو سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان کی مرضی سے چل رہا ہے. سو ٹیکنیکلی امریکہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے ہم ٹاکس میں ہیں, لیکن ہیں یہ ٹاکس امریکہ کی انڈائریکٹلی ود ایران. یہ ڈیل ہے کیا؟ جو ابھی تک اس کا ڈرافٹ سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 60 دن کے لیے ایک ہرمز کو کھول دیا جائے گا, اور جو انکمنگ ٹریفک ہے, جو شپس اندر آ رہی ہیں اس اسٹریٹ کے اندر, وہ ایرانی سرحد کے ساتھ سے گزریں گی کوسٹ لائن کے ساتھ, اور واپسی پہ وہ عمان کے ساتھ جائیں گی. اور الٹیمیٹلی درمیان والی جو لین ہے, پہلے بھی اس میں شپنگ ہوتی تھی, وہ پھر آگے وہ کھلے گی اور اس کے اندر سے آئندہ آنا جانا دونوں کا ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ 30 دن کے اندر اس کی ڈی مائننگ بھی شروع کر دی جائے گی اور وہ ہو جائے گا. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل جو چیز ہے کہ ایران نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایون جو عمان والی سائڈ سے بھی گزریں گی وہ ہمارے ساتھ کلیئرٹی کر کے گزریں گی. سو وہ ٹیکنیکلی اپنا کنٹرول نہیں چھوڑ رہا, لیکن ایک مڈ ٹرم آ رہا ہے اور یہ بھی ہو گیا ہے کہ ان 60 دنوں کے اندر کوئی ڈیوٹیز وغیرہ ہم کوئی ٹیکسز نہیں لیں گے, کوئی فیس نہیں لیں گے. اگرچہ اسماعیل بغائی صاحب جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ایران کے, انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم فیوچر جو اس کا مینجمنٹ پلان ہے ہم عمان کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. سو اگر ابھی بھی یہ ڈیل 60 دن کی ہو جاتی ہے تو نظر آتا ہے یہی ہے کہ زیادہ ایران کی ٹرمز میں ہے. یہ کافی انٹرسٹنگ مرحلے کے بعد چیزیں پہنچی ہیں. بہت سے آرٹیکلز کل اور پچھلے 3 دنوں سے آ رہے ہیں جس میں بڑی خطرناک رپورٹس آ رہی ہیں امریکہ کے اسلحے کی صورتحال کی. پہلے رائٹرز نے کی, پھر CNN نے کی, واشنگٹن پوسٹ کی خبریں آئیں. اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ان کے جو سے پریسیجن میزائلز ہیں اور خاص طور پہ ڈیفنس کیپیبلٹی کے پیٹریٹ میزائلز, وہ کہتے ہیں آدھے رہ گئے ہیں ان کے پاس جو ڈیفنس کے لیے ضروری ہیں, اور اس میں اس خطے کے تمام میزائلز کی بات ہو رہی ہے. پھر جو تھرڈ کی ان کے میزائلز ہیں وہ 4/5 ان کے ختم ہو گئے ہیں. اور جو ہم ڈیٹا دیکھ رہے تھے اس کے مطابق صرف تھرڈ کہ جو ان کی ریپلینش ہوگا اس کے لیے کم از کم 3 سے 4 سال چاہیے. جو آپ کے پیٹریٹس ہیں یہ تقریباً مہینے کے 20 ان کو ڈیلیور ہو رہے ہیں. تو آپ حساب کر لیں کہ اگر 2000 چلے تھے اور اس میں سے ان کے پاس 1500 رہ گئے ہیں تو 20 کر کے اگین وی آر ٹاکنگ 4-5 ایئرس. سو یہ وہ بھی ایک ریالٹی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خطے کے ممالک نے بڑا واضح کر دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ اب اگر جنگ ہوتی ہے اور یہ ڈپلیٹڈ جو ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں ان کا اور بھی نقصان ہوگا. اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ زیادہ ان کی سن رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے جو سے ان کے ہاکس ہیں سب کچھ. ہاؤ کلوز آر وی, دیٹ از دا کویسچن. لیکن ایرانینس کے اوپر آج 2-3 آرٹیکلز بڑے مزدار آئے ہوئے تھے. اس میں ایک آرٹیکل CNN نے لکھا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کیوں ایرانی سیریس نہیں لے رہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. وہ کہتے ہیں مارچ 21 کو اس نے دھمکی دی کہ میں تباہ و برباد کر دوں گا, وی ول ہٹ اینڈ اوبلیٹریٹ ایرانین پاور پلانٹس. اور 23 تاریخ کو, مارچ ہی کی 23 تاریخ کو, تھوڑی دیر پہلے جب کچھ گھنٹے رہ گئے تھے ڈیڈ لائن ایکسپائر ہونے میں, تو انہوں نے کہا جی بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے تو میں 5 دن کے لیے اس کو مؤخر کر رہا ہوں. پھر 7 اپریل کو آپ کو یاد ہے وہ فیمس ٹویٹ نکلا تھا کہ انٹائر سویلائزیشن ختم ہو جائے گی, تہذیب کو میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا.
اور اگر انہوں نے ہرمز نہ کھولا. پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد 1-2 ہفتے کا سیز فائر ہو گیا. 21 اپریل کو انہوں نے پھر کہا کہ جو ٹرمپ نے کہا کہ بامبنگ ایسی ہوگی کہ تباہی ہو جائے گی. پھر اسی دن پھر ایکسٹینڈ کر دیا سیز فائر. مئی 17 کو انہوں نے کہا کہ ایران کے لیے کلاک از ٹکنگ، اور اگر انہوں نے نہ جلدی ایگریمنٹ کیا تو بس پھر ان کا کچھ نہیں بچے گا. اگلے ہی دن انہوں نے کہا کہ میں نے پوسٹ پون کر دیا پلان، کیونکہ مجھے سعودی عربیہ، قطر اور UAE نے میرے سے درخواست کی تھی. پھر آ جاتے ہیں جون 11 کو. انہوں نے کہا جی یہ ایسا زبردست حملہ ہوگا، ویل بی ہٹنگ دم ویری ہارڈ ٹو نائٹ، اور ہم کرک آئلینڈ بھی لے لیں گے، ان کے باقی آئل انفراسٹرکچر وغیرہ بھی لے لیں گے. کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں یہ بھی اسٹرائک کینسل کر رہا ہوں، کیونکہ ہم دونوں میں کافی اچھی نیگوسیشنز چلی ہیں. اگست 1 کو 1 اگست کو 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا جی لاکڈ، لوڈڈ اینڈ ریڈی، اور ہم اس لیول پہ کریں گے کہ آپ نے World War II کے بعد ایسی تباہی نہیں دیکھی ہوگی. اور پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ بٹ اگین وہ کینسل ہو گئی کیونکہ درخواست آگے لوگوں کی. تو ایرانی بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، لیکن اب سوال بہت سے لوگ کریں گے. ساری بات چیت چل رہی تھی، اور خاص طور پہ جو رولز سعودی عربیہ پلے کر رہا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر ہوتیز نے سعودی شپس کو ٹارگٹ کیا. اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور چیزیں پہنچ رہی ہیں جدھر چاہتے ہیں ایران بھی اور سب کچھ، تو ہوتیز کا یہ جو چیز ہوئی ہے، کیا ایران کوئی فردر پریشر کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ اور بھی جلدی ہو، یا واقعی ہوتیز ان کے کہنے میں اتنے نہیں ہیں جتنی دنیا سمجھتی ہے؟ کیا یہ ڈیل ہل سکتی ہے یا نہیں ہل سکتی؟ دیٹ از دا کویسچن جس کو اس موقع پہ آ کے ہم جاننا چاہتے ہیں. شجاع نواز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا سینٹر آف دا اٹلانٹک کاؤنسل، آتھر، اینالسٹ. السلام علیکم شجاع بھائی. وعلیکم السلام. علیکم سر. اس سے آنے سے پہلے آپ نے 2 چیزیں ہمارے سے بڑی مزدار شیئر کی تھی. مجھے یاد ہے ابھی بالکل کسی نے ذکر تک نہیں کیا تھا کہ امریکہ کے پاس آپشن کیا ہے. جب اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دی ایران نے تو سارے اب جنگی بات کر رہے تھے. تو مجھے یاد ہے میرے شو میں آپ نے کہا کہ ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ یہ اسٹریٹ کو بند کر دیں، بلاکیٹ کر دیں امریکہ. وہ بھی ہو گیا. اور 30 جولائی کو ہم نے جو پروگرام کیا اس میں میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اب ویٹو پاور کس کے پاس ہے. آپ نے کہا نیتن یاہو کے پاس ہوتی تھی، اب MBS کے بات ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو آخری دن، یہ آخری جو اب اسٹرائک رکی ہے، یہ سعودی عربیہ کے کہنے پہ ہی رکی ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اور ناظرین کی یادداشت کے لیے میں وہ دونوں ذرا کلپس چلا دوں. ایک اور طریقہ تھا امریکہ کے پاس جس سے کہ وہ شاید اس جنگ کو جلد ختم کر سکتے اور ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لا سکتے، اور وہ تھا کہ اگر امریکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاکیٹ کرتا، اس سے ایران کے ٹوٹل ایکسپورٹس ختم ہو جاتے. اور ایران کی کافی بری حالت ہے، لیکن اس کے بالکل 180 ڈگریز فیصلہ سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کیا اور صدر ٹرمپ نے اپروو کیا کہ ایرانین آئل جو ہے آن دی ہائی سیز وہ بھی بک سکتا ہے. اس سے ایران کو $14 بلین کا غیر متوقع منافع آیا. مطلب ایک ونڈ فال ان کو ملی جس سے کہ ان کی اکانومی میں ظاہر ہے کچھ جان پڑ گئی، اور وہ اور بھی لمبی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں.